احترام کے لائق جتنے ہیں لوگ میں سب کو مانتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کے بعد احباب زیوکار انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کا آپ کا یہ خوبصورت سیرت امام اعظم پروگرام، جس میں آپ احباب تشریف فرما ہیں، جن احباب نے اس پروگرام کے اندر محنت کوشش کاوش کی ہے، دعا گو ہیں کہ اللہ کریم تمام احباب کی محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بلند آواز سے کہے آمین۔ ماشاءاللہ میرے سے قبل غازی اسلام حضرت مولانا رانا محمد شفیق خان پسروری حافظہ اللہ تعالی کا بڑا جاندار شاندار عظمت صحابہ کے حوالہ سے آپ نے خطاب سماعت کیا۔ میرے بعد انشاءاللہ الرحمن علماء خطابات فرمائیں گے۔ حضرات میرے بعد انشاءاللہ الرحمن میرے والد محترم کا خطاب ہونے والا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، آئیے ذرا غور کیجئے۔ میں اپنی بات کا آغاز بلا تمہید کر دینا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی میری اس مجلس کے اندر دیوبندی بیٹھا ہے وہ بھی میرے آقا کا امتی ہے، اگر کوئی بریلوی بیٹھا ہے وہ بھی میرے آقا کا امتی ہے، اہل الحدیث بیٹھے ہیں وہ بھی میرے آقا کے امتی ہیں، اور امت پر نبی کائنات کے 8 حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے نبی کائنات کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ تسلیم کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے نبی کائنات کا ادب کیا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے نبی کائنات کو اسوہ حسنہ تسلیم کیا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے نبی پاک کی اطاعت کی جائے۔ پانچواں حق یہ ہے قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے۔ چھٹا حق یہ ہے ساری دنیا سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت نبی کائنات کے ساتھ کی جائے۔ ساتواں حق یہ ہے نبی پاک کی اتباع کی جائے۔ آٹھواں حق یہ ہے کہ نبی کائنات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ جب ہم تیرے نبی کے ان 8 حقوق کو ادا کیا کریں گے، اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ آسمان سے آواز آتی ہے میرے نبی کے ان 8 حقوق کو ادا کرنا تمہارا کام ہے، اپنانا تمہارا کام ہے۔ میں اللہ تم سے محبت بھی کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا۔ میرے نبی کے 8 حقوق کو ادا کرنا تمہارا کام ہے، میں اللہ ذوالجلال تمہیں 8 دروازوں والی جنت عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ذرا اب توجہ کیجئے۔ اگر ان 8 حقوق کے حوالہ سے بات کی جائے بہت سارا وقت درکار ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوسرے حق کے حوالہ سے چند معروضات، چند گزارشات، چند باتیں اور اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ محبان مصطفیٰ کے اندر اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں، اپنے آقا کی مدح کرنا چاہتا ہوں، اپنے آقا کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ جناب شفیق خان پسروری صاحب نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں جس کی سارے تعریف کرتے ہیں، اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعریف اپنے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں، یار بھی کرتے ہیں، اغیار بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، کفار بھی کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا توجہ کیجئے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ نبی کائنات کا ادب کیا جائے، نبی کائنات کا احترام کیا جائے، آپ کی عزت کی جائے، آپ کا ادب کیا جائے۔ اور اللہ کا قرآن اس امر کا اعلان کر رہا ہے، فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ ساری توجہ میری طرف رکھیے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے اپنے آقا کا ادب بیان کر کے جاؤں۔ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے سامنے نبی کائنات کی عزت، آپ کے ادب و احترام کے حوالہ سے چند معروضات کر دینا چاہتا ہوں۔ اب آئیے ذرا توجہ کیجئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محبوب کائنات کو اللہ نے شاہد بھی بنایا، اللہ نے مبشر بھی بنایا، اللہ نے نذیر بھی بنایا۔ آگے اللہ اعلان کرتے ہیں، فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آنا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ، پیارے پیغمبر کی عزت کرنی ہے، وَتُوَقِّرُوهُ، پیارے پیغمبر کی توقیر کرنی ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
اور اللہ کی تسبیح کو صبح بھی بیان کرنا ہے، شام کو بھی بیان کرنا ہے۔ علماء کی موجودگی کے اندر مولانا مبشر ندیم قدوسی صاحب، مولانا عبد الرزاق ربانی صاحب، اسرار ربانی صاحب، دیگر علماء موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں میں معنی اس طرح کرنا چاہتا ہوں، ترجمہ اس طرح کرنا چاہتا ہوں: نماز پڑھیے، ضرور پڑھیے، روزہ رکھیے، ضرور رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، ضرور دیجیے، عمرہ کیجیے، ضرور کیجیے، حج کیجیے، ضرور کیجیے، لیکن جب تک ہمارے عقائد کے اندر، ہمارے نظریات کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر، ہمارے قول و افعال کے اندر نبی پاک کا ادب نہ آ جائے، آپ کا احترام نہ آ جائے، آپ کی عزت نہ آ جائے، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تمہارے ہر عمل کو قبول کر لے، نبی پاک کا ادب احترام کرنا تمہارا کام ہے، اللہ تمہیں اس جہان میں بھی چمکا دے گا اور معاشر کے میدان میں بھی چمکا دے گا۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے محبوب کائنات کا دفاع کیا ہے۔ آئیے کس انداز سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے محبوب کائنات کا دفاع کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، اور نبی کائنات پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، مکے والوں میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم نے میری خوشی کو بھی دیکھا ہے، تم نے میری غمی کو بھی دیکھا ہے، تم نے میری جوانی کو بھی دیکھا ہے، تم نے میرا لڑکپن بھی دیکھا ہے، تم نے میرے دنوں کو بھی دیکھا ہے، تم نے میری راتوں کو بھی دیکھا ہے۔ مکے والوں مجھے اتنا بتاؤ نا، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ کردار کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، کریکٹر کے لحاظ سے، مکے والوں مجھے اتنا بتاؤ نا، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ اب سامنے اپنے نہیں بیگانے ہیں، سامنے دوست نہیں دشمن ہیں، سامنے یار نہیں اغیار ہے، سامنے مسلمان نہیں کفار ہے۔ کہنے لگے محبوب ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، محبوب ہم نے آپ کو امانت دار پایا ہے، ساروں نے نبی کائنات کو سچا ہونے کی گواہی دی ہے، آپ کے کردار کی گواہی دی ہے۔ نبی کائنات فرماتے اچھا مکے والو پھر کہہ دو نا، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹے دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ اب اپنے بیگانے بن گئے، یار اغیار بن گئے، لوگوں کے اب خیالات بدلے ہیں۔ کہنے لگے محبوب کائنات کے بارے میں نازیبا الفاظ کو استعمال کیا، اور ابو لہب آگے بڑھا، نبی کائنات کے بارے میں کہتا ہے، اے ابو لہب کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ہاتھ سے آپ نے اشارہ کیا ہے، اللہ کی توحید کا نعرہ لگایا ہے، نعوذ باللہ آپ کا یہ ہاتھ ختم ہو جائے۔ نبی کائنات کے ہاتھ مبارک کے بارے میں اس نے زبان چلائی ہے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ ہمارے محبوب ہیں، ہم نے آپ کو عظمت عطا کی ہے۔ اگر میرے محبوب کا حسن دیکھا جائے تو حسن کے بارے میں حضرت حسان نے کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اگر نہیں سمجھے میری اور آپ کی زبان والا بولا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، صاحبزادہ اویس عاجز صاحب، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے، اللہ فرماتے محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور پڑھیے اللہ کا قرآن، پڑھیے قرآن کا 30واں پارہ ہے، اللہ نے اعلان کر دیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، یہ
یہ ابو لہب آپ کے بارے میں بات کرتا ہے، ہم نے یہ قانون بنا دیا ہے، ہمارا چھوٹا سا بچہ جب اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کرے گا، جب یہ قرآن کی تلاوت کرے گا، سورۃ لہب کی تلاوت کرے گا، تو ابو لہب پر لعنتیں برسیں گی۔ اللہ فرماتے تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب میرے پیغمبر کے بارے میں تو بات کرتا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا سب کچھ تباہ ہو جائے، تیرا سب کچھ برباد ہو جائے۔ اللہ نے دفاع خود کیا ہے۔ آگے بڑھیے، توجہ کیجئے، نبی کائنات کی 4 بیٹیاں تھی، آپ کے 3 بیٹے تھے۔ جب تینوں بیٹے اس دنیا سے رخصت ہوئے، لوگوں نے تانے مارے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا، آپ کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام باقی لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کرنا ہے، بس نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، انا شانئک هو الابتر۔ فرمایا محبوب آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے، بات ختم ہونے والی ہے۔ آئیے ذرا اب توجہ کیجئے، فرمایا انا شانئک هو الابتر۔ فرمایا محبوب آپ کے دشمن ختم ہو جائیں گے، آپ کے دشمن مٹ جائیں گے۔ اگر یقین نہ آئے، آپ موازنہ کروانا چاہتا ہوں، اسود انسی کا نام لینے والا نظر کوئی نہیں آتا، اتبا میرے آقا کا دشمن تھا، نام لینے والا نظر کوئی نہیں آتا، شیبہ میرے آقا کا دشمن تھا، نام لینے والا نظر کوئی نہیں آتا، ابو جہل میرے آقا کا دشمن تھا، نام لینے والا نظر کوئی نہیں آتا، ابو لہب میرے آقا کا دشمن تھا، نام لینے والا نظر کوئی نہیں آتا، مرزا قادیانی کا نام لینے والا نظر کوئی نہیں آتا۔ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت بھی دیکھیے، میرے آقا کا مقام بھی دیکھیے، میرے آقا کا مرتبہ بھی دیکھیے، میرے آقا کا ذکر اپنے بھی کرتے ہیں، میرے آقا کا ذکر بیگانے بھی کرتے ہیں، میرے آقا کا ذکر یار بھی کرتے ہیں، میرے آقا کا ذکر اغیار بھی کرتے ہیں، میرے آقا کا ذکر مسلمان بھی کرتے ہیں، میرے آقا کا ذکر کفار بھی کرتے ہیں، میرے آقا کا ذکر حدیث بھی کرتی ہے، میرے آقا کا ذکر تاریخ بھی کرتی ہے، میرے آقا کا ذکر قرآن بھی کرتا ہے، میرے آقا کا ذکر حدیث بھی کرتی ہے، میرے آقا کا ذکر تفسیر بھی کرتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کا مقام بھی دیکھیے۔ اللہ نے اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے محبوب کا ذکر سارا جہان بھی کرتا ہے، اور میرے محبوب کا ذکر عرش والا رحمان بھی کرتا ہے۔